تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام منتخب عازمین حج کا پہلا تربیتی اجتماع چہارشنبہ 18 مئی کو دن کے 10:30 بجے تا شام 5 بجے ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال قریبی نیو گول ناکہ برج نیو واحد نگر کالونی اولڈ ملک پیٹ بازو A1 فنکشن ہال مقرر ہے۔ محمد محمود علی ریاستی وزیر داخلہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم صدارت کریں گے۔ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی بی شفیع اللہ IFS و دیگر سینئر عہدیدار شرکت کریں گے۔ مذہبی اسکالر سفر حج، مناسک حج و زیارت مدینہ منورہ سے متعلق اہم نکات بیان کریں گے۔ حافظ نعیم کی قراءت کلام پاک سے تربیتی اجتماع کا آغاز ہوگا۔ مولانا محمد انصار انور حسامی شاکر نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نظامیہ فضائل حج و عمرے سے متعلق بیان کریں گے۔ مولانا سید عباد ذکی قاسمی مناسک حج و عمرہ، جبکہ حافظ عبدالرشید طلحہ نعمانی آداب زیارت مدینہ منورہ سے متعلق بیان کریں گے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ 2 سال کے بعد اللہ کے گھر کو جانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے ایک موقع دیا حاجیوں کو، اور اللہ کا احسان ہے کہ جو ہے نا ہمارے کو بھی جو ہے ایک موقع ملا حج کمیٹی چیئرمین کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے آفیسرز ہم لوگ سب مل کر اس کو کامیاب کریں گے، اور حاجیوں کو جو ہمارے سے سہولت ہو سکتی وہ برابر کریں گے کام یہاں پر، اور ان کی خدمت کے لیے پورا اسٹاف بھی ہے، ہم ہیں، سب ہے، ہوم منسٹر صاحب ہے، سب لوگ ہیں، AK خان صاحب ہے، شفیع اللہ صاحب ہے، سب لوگ پورے آفیسرز عرفان ہم لوگ سب لوگ مل کے ایک اچھا ٹیم ورک کر کے جو ہے حاجیوں کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے سعودی گئے تک اور پھر آنے تک پوری مانیٹرنگ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے سے اچھا جو ہے انتظام کر کے جو ہے نا ان لوگوں کو روانہ کریں گے، پھر وہاں بھی جانے کے بعد میں جو ہے نا ان کو سہولت کیا آپ دے سکتے ہیں وہ بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کونسل جنرل سے بھی بات کریں گے، کر رہے بھی، اور سب سے پہلے تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمیشہ ایئر انڈیا وغیرہ ایسا رہتے تھے، اب کہ سعودی ایئرلائنس کا ہوا اب کہ ہمارے کو الاٹمنٹ، تو انشاءاللہ تعالیٰ دن میں فلائٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ دن میں جانے سے کیا ہے رات میں حاجی لوگ آرام سے اتر کے جو ہے عمرہ وغیرہ کر کے جو ہے سکون سے نمازیں ہوئے عبادت سب ہوتی، نہیں تو رات کی فلائٹ رہی تو پوری رات جاتی دن جاتا تو حاجی پریشان ہو جاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ انتظامات کر رہے ہیں، نیکسٹ بتائیں گے آپ کو۔ اور کل ہماری بورڈ میٹنگ بھی ہے حج کمیٹی کی، انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی کچھ اپروول لے کے بورڈ میٹنگ میں ہم لوگ جو ہے نا، اور پہلا کیمپ جو ہے ہائی ٹیک گارڈن میں جو ہے 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ محمود علی صاحب، AK خان صاحب، ہم شفیع اللہ صاحب، کپلاشور صاحب، منسٹر صاحب، یہ سب مل کے جو ہے ہم لوگ وہاں پر یہ کریں گے، اور مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی عالم وغیرہ جو ہے حج کیمپ کا پورے حج کے ارکان جو ہے وہ پورا بیان کریں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ اور پورے حاجی صاحبان سے گزارش ہے کہ 18 تاریخ کے دن 11 بجے حج کیمپ کا اناگریشن ہے، آپ لوگ آئیے، پورے لوگ آ کر حج کیمپ کے اندر حج کے ارکان کے بارے میں مفتی عالم وغیرہ بات کریں گے، ہم لوگ بھی رہیں گے، پورے ارکان بتائیں گے کیسے ہے کیا ہے، حج کے بارے میں بیان ہوئیں گا۔ پھر اس کے بعد لنچ کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اچھے سے اچھے انتظامات آنے والے ٹائم میں ہم لوگ کریں گے حاجیوں کی سہولت کے لیے، اور اللہ چاہے تو کوئی حاجی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ بھارت کا مسلمان ایک مسجد دے چکا ہے، ایک اور مسجد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے گا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے گجرات کے وڈگام میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گیان واپی مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے گجرات کے پٹواریوں سے کہا کہ ہمیشہ اس طبقے نے دوسروں کی تائید کی، جس کے نتیجے میں منتخب افراد نے ایوان میں خاموشی اختیار کی۔
اس مرتبہ اس طبقے کو خود کا لیڈر منتخب کرنا چاہیے تاکہ وہ گجرات اسمبلی میں اس طبقے کی آواز بنے اور مسائل اٹھائے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مذہب کے نام پر ووٹ نہ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب، رکن اسمبلی مالیگاؤں مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین، جناب صابر بھائی صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، حیدرآباد کے رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، سابقہ رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب وارث پٹھان صاحب، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دلوں میں جو اللہ نے اپنے فضل سے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو محبت پیدا کی، یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قائم اور دائم رکھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا، مجھے یقین ہے کہ وڈگام کی سرزمین پر ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ابھی مفتی اسماعیل صاحب سے بصیرت افروز خطاب سنا، پھر صابر بھائی صاحب نے اپنے احساسات کو آپ کے سامنے رکھا، اور پھر وارث پٹھان صاحب نے گجراتی میں اور اردو میں اپنے جذبات کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں آپ کے پاس صرف اس بات کا پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ ہمارا وطن جس کو ہم بھارت کہتے ہیں، اس وطن عزیز کو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے خون اور پسینے سے اور اپنی قربانیوں سے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں پیر کی صبح بارش ہوئی۔ بعض علاقوں میں بجلی گرنے کے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ بارش کے سبب کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ نرمل، نظام آباد، جگتیال، سرسلہ، کاماریڈی اور میدک اضلاع میں زبردست بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں کسانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ شہر میں پیر کی صبح ہلکی بارش ہوئی۔ گزشتہ 2 روز سے شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغرب مانسون کے 8 جون تک ریاست میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ مانسون کے آئندہ 24 گھنٹوں میں جزائر انڈمان اور نکوبار سے ٹکرانے کی توقع ہے، جس کے بعد یہ خلیج بنگال اور بحر ہند تک پھیلے گا اور اس ماہ کے آخر تک کیرلا سے ٹکرائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے خلاف وزیر تارک راما راؤ کے ریمارکس پر بی جے پی قائد ڈی کے ارونا نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر تارک راما راؤ اپنی سطح سے گر کر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس کے نام پر ریاستی حکومت قرض جات حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے کرشنا سے ریاست کو 570 ٹی ایم سی پانی لایا جانا چاہیے، تاہم صرف 299 ٹی ایم سی ہی پانی حاصل کیا جا رہا ہے۔ ابو زیدی فنکشن ہال بارکس میں خون کی عطیہ کا کیمپ منعقد کیا گیا، جو کامیاب رہا۔ اس کیمپ کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیمپ
تھلسیمیا کے معصوم بچوں کے لیے منعقد کیا گیا۔ بارکس کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ دیا۔ ان مریضوں کے لیے 15 دن میں ایک مرتبہ خون چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ آج الحمدللہ بارکس میں ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوا جو تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے، خاص طور پہ ان معصوم ننھے بچوں کے لیے جو تھیلیسیمیا جو مرض کا شکار ہے، ان کے لیے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوا۔ میرے بھائیاں بارکس کے الحمدللہ تمام نوجوان بھائیاں پورے آئے، الحمدللہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب کیا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یقیناً دیکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مدینے والوں نے اپنے دل کھول کے رکھ دیے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کسی نے اپنے باغ دے دیے، کسی نے اپنا گھر دے دیا، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کی تمنا کی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثاری کا جو ایسا عالم تھا، مدینے والوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مدینے والوں کے حوالے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مکے والے ہو سکتا اوپر کا لباس ہے، تم تو میرا جسم ہو، تم تو میری جسم کا جو ایسی چھال ہو، یعنی کہ چمڑا ہو کہ جو میں جس سے الگ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کے عوض جو مدینے والوں نے کیا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کے، تو یہ تعلیمات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب میں کل تھیلیسیمیا ہاسپٹل گیا تھا، وہاں پر دیکھا کہ اتنا بہترین کام ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو بچے، معصوم بچے گلبرگہ سے، کبھی کوئی ادھونی سے، کوئی کرنول سے آ رہے ہیں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہم کیوں اس اجر کے معاملے میں پیچھے رہے۔ میرے بھائیوں سے مشورہ کرا، میں عبداللہ ادروس سے، علی بھائی ترکی سے اور حبیب علی الحامد سے، میرے بھائیوں سے جو میں مشورہ کرا تو یہ لوگ دل کھول کے رکھ دیے، کہا کہ ہم ان سے اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اجر کے معاملے میں ہمارے بھائیاں بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور الحمدللہ بالکل شارٹ نوٹس پہ 3-4 دن کے اندر یہ کام منعقد ہوا، اور اس طریقے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ لی۔ الحمدللہ کام بھی بہترین ہوا، اللہ کا کرم ہے کہ قریب 80 ڈونرز اب تک آ چکے ہیں، اور مزید آ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ 100 ڈونرز تھے، کیونکہ یہ کام کیا ہے، معصوم بچوں کے تھیلیسیمیا پیشنٹ کے معصوم بچوں کے لیے رکھا گیا ہے، جو 15 دن میں ایک بار ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ضروری رہتا ہے، اور یہ 15 دن تک کی زندگی آج جو میرے بھائی آ کے دیے، الحمدللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور نیکسٹ اگر کبھی بھی اس طریقے کا پروگرام ہو تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اور بھی زیادہ سے زیادہ بھائی آ کے ڈونیٹ کرے، کیونکہ یہ مرض آج ان کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کل کس کے ساتھ ہو سکتا۔ تو یہ انتظار مت دیکھیے کہ ہمارے واسطے نہیں ہے اور ہم کیوں نکلے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے واسطے بھی لائے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کل جگ نہیں کل یگ ہے، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا نقد سودا خوب ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، دریا نہ اس کو جان میاں ندیا کی یہ مجدار ہے، اوروں کا بیڑا پار کر۔ شوہر سے خلا لینے کے باوجود ایک خاتون نے ہراسانی کی شکایت کی ہے۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں رہنے والی گلشاد بیگم کی شادی 2012 میں موئز کے ساتھ ہوئی تھی۔ شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے خلا حاصل کر لیا، جس کے باوجود بھی موئز کی جانب سے ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا نام گلشاد بیگم ہے، اور میرے ہسبینڈ کا نام محمد موئز ہے، اور 2012 میں میری شادی ہو گئی تھی، اور 2016 میں خلا لے لی میں ان کے ڈرنک کے طرف سے۔ ڈرنکس پی کے زیادہ بہت پریشان کر رہے تھے، روڈ بھگا رہے تھے، بات کرے کہ پولیس ناکہ ہو جا رہا تھا، اس لیے میں اپنے طرف سے خلا لے لی۔ میں انہوں بہت ٹارچر کر رہے، اپنے آپ کو پھانسی کبھی لے رہے، کبھی اپنے آپ کو کچھ مار لے رہے، پھر میرے کو آپریشن کی بلیٹاں لے کے پھر روم بول کے فون میں ریکارڈنگ کر رہے، نہیں تو تیرا ایسا حالت ایسڈ ڈال تو منہ پہ بول کے بول رہے۔ اب جو بھی ہے آپ کے پاس میں ہے، اب اس سے زیادہ تو میں چندران گٹا پی ایس میں دی تھی۔ چندران گٹے کی پی ایس والے سر بولے کہ نہیں، بولے انہوں ڈرنک کرے ہوئے ہیں، ڈرنک کرنے کے بعد میں ہمارے وردی پہ آ جاتی بات، اس کے بعد میں ہم لوگ ایکشن لیتے، بولے کوئی ایکشن نہیں لیے، کچھ نہیں لیے، میں ابھی تک بھی روڈ بھاگ لیتے پھر رہی ہوں آدمی کے ڈر سے۔ میرے کو بہت ڈر ہو جا رہا، میرے بعد میں کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا سہارا، میرے کو 6 بچے ہیں، مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے،
हर टाइम पे मेरे को वही फ़ोनों में वही बोल रहे कि तेरे को ऐसा कर डाल, तू तेरे ऐसे गंदे गंदे लफ्ज़ों में बोल रहे, छिनाल और रान, मतलब बहुत अलग अलग बातें, बहुत गलीज़ बातें कर रहे हो ना। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो आप इंसाफ कराइए मेरा, नहीं तो या नहीं। खुला होने के बाद मैं भी ड्रिंक करके, मेरे घर पे बाउंड्री थी, छोटी 4 फुट की बाउंड्री थी, वो बाउंड्री में से कूद के आके कभी अपने आप को मार ले रहे, कभी हम लोगों को रोड भगा दे रहे। रात रात हम लोगों बाहर 6 बच्चों को लेके पीएस के बाहर बैठना पड़ रहा था। इससे पहले भी मैं मीडिया में डाली थी बात मेरी, तो तब भी कोई भी बोले नहीं, ख़वातीन पीओ शहर की तरफ से ख़वातीन परेशान बोल के खाली इतना ही बोल के डाले थे बस। ये मेरा खुलानामा है, ये 2012 का ये। और उसके बाद में ये मैं महिला मंडल को बहुत बार गई, मैं ऐसे कि ऐसे तकलीफ़ हो गई, पर ये महीने में भी गई थी मैं, तो ये महीने में भी वो बोले कि उनके बाबा को बुला के बात करेंगे बोल के। उसके बाद में ये एफआईआर पेपर मेरे को दिए, सो इससे इन्होंने एक सर थे जब दिए थे मेरे को, मैं बहुत बार, मैं 12-13 साल से पीएस ना के फिर रही हूँ, मैं अब नहीं फिर सकती, मैं हार गई ज़िंदगी से। मादानापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में छावनी इलाके में बरखी ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े के सबब मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। इस वाक़े में करीब में रखा एक ऑटो भी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं छावनी कारपोरेटर एम.ए. सलाम शाहिद। जैसा कि आज यहाँ पर शांति नगर ट्रांसफार्मर जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगने की इत्तला आई, मुकामी लोग भी कॉल किए और इमीडिएट अहमद बलाला साहब ऑनरेबल एमएलए का फ़ोन आया। इमीडिएट ऐसे जैसा ही मुझे इत्तला मिली, यहाँ पर मैं मुकाम पर पहुँचा और फौरी ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स को कॉल किया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कॉल किया, फिर फायर इंजन के लिए कॉल किया। तो और यहाँ के अवाम भी जो है, मुकामी अवाम का भरपूर ताउन रहा जो इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी फैल रही थी, मगर यहाँ के नौजवान जो है इस आग पर काबू पाने के लिए हाथ से रेती डाले, पानी डाले। फायर इंजन आने से पहले मुकामी अवाम जो है आग पर काबू पा ली थी, बाद में फायर इंजन भी आया है, अभी वो काम चल रहा है। शॉर्ट सर्किट जो हुआ क्या रीज़न से हुआ, मैं एई को भी से भी पूछूंगा, और मैं हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो मुकामी अवाम का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर 100 kV का ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम 160 करने की लिए बात करेंगे ताकि ऐसे लोड डिवाइड हो सके। और मैं यहाँ की आवाम को यही तयक़ुन देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर वक्त अपने कायदीन को, अपने कारपोरेटर्स को यही ताकीद करते हैं कि वो आवाम के दरमियान में रहे। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारपोरेटर की हैसियत से मैं यहाँ पर जैसा ही इत्तला मिली मैं यहाँ पर आया, और यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नौजवान सिपाही जो है अपना फ़र्ज समझकर ये काम किए हैं। मैं तमाम अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जमात की तरफ से। मुत्तहिदा निज़ामाबाद ज़िले में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्द चमक के साथ बारिश हुई, जिससे ज़िले के कई मुकामात पर कटी हुई धान को नुकसान पहुँचा। ये धान ख़रीदारी के मराकज़ पर रखी गई थी। कामारेड्डी बोधन में आम की फसलों को भी नुकसान पहुँचा। किसानों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि धान की ख़रीदारी में ताख़ीर के सबब इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के नारकटपल्ली मंडल में एपी लिंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लारी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए, इनमें 10 शदीद ज़ख्मी शामिल हैं। ज़ख्मियों को मुकामी नारकटपल्ली हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बस ड्राइवर के हालत नींद में होने के नतीजे में इसने बस का तवाज़ुन खो दिया और ये हादसा पेश आया। ये बस भद्राचलम से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
यादगीर गुट्टा के मल्लापुरम गांव के रेवेन्यू डिवीज़न नंबर 62 में अराजी पर कब्जे का सिद्धा रेड्डी नामी किसान ने इल्ज़ाम लगाया। इसने कहा कि इसकी बीवी के नाम पर 39 घंटे अराजी हैं जिस पर वो काश्त कर रहा था। इस मामले को अदालत से रुजू किया गया। इसने कहा कि इसकी अराजी पर कब्ज़ा किया गया। इसकी अराजी पर बरक़ी का खंभा भी नस्ब करने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके लिए आए दिन नए नए मसाइल खड़े किए जा रहे हैं। నేను కనుకల సిద్ధారెడ్డి సన్ ఆఫ్ రామరెడ్డి, మా భార్య కనుకల భానుమతి. మా భార్య పేరు 39 గుంటల భూమి ఉంటుంది. దీన్ని మా భార్య ఖరీదు చేసింది. కింది భూమి అంతా నాదే. 62 సర్వే నెంబర్లో ఎలాంటి ఆయనకు రిజిస్ట్రేషన్ పట్టా లేకున్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రామారావు గారు, ఊడపి వెంకటరామారావు గారు నా భూమి కబ్జా చేసేది. ఈ రకంగా మొత్తం పంట పొలాన్ని చెడగొట్టిండి సారి. నేను మొత్తం ఇంతకుముందు కూడా ప్రభుత్వ అధికారులకు విన్నవించుకున్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోలే. నేను ఏసీపీ గారికి కూడా ట్రై చేసిన, కేసు పెడదామని చెప్పి పోతే ఏదైనా మీరు కాంప్రమైజ్ చేసుకోరని మనం రిటర్న్ పంపించారు. ఎంత చెప్పినా వినకుండా నా పొలం అంతా చెనగొడుతుండ్రు రామారావు గారు అని ఆయన లేని సమయంలో చూసి రాళ్ళు పోసిపోయాడు. దీన్ని నేను చట్టపరంగా ఎదుర్కొనికి నేను అన్ని రకాల అధికారులకు, గ్రామ పంచాయత్ సెక్రటరీ మల్లాపూర్ రెవెన్యూ 62 సర్వే నెంబర్ గ్రామ పంచాయత్ సెక్రటరీకి మరియు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పోల్ వేసిండు ఈడ అనవసరంగా. ఆయన కూడా కంప్లైంట్ చేస్తే పోల్ ఆపిండు. గ్రామ పంచాయత్ సెక్రటరీకి గోడ పెడుతుంటే కంప్లైంట్ చేస్తే గోడ ఆపిండు వాళ్ళు వచ్చి. నేను తద్వారా నన్ను బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నానని చెప్పి నేను కోర్టుకు పోయినా. కోర్టులో కూడా కేసు ఫైల్ అయినాక కూడా నేను లేని సమయంలో చూసి C5 కాంట్రాక్టర్, దేవస్థానం కాంట్రాక్టర్ ద్వారా కుమ్మక్కై అగో అంత పెద్ద గుండ్లు పోసిన తీసుకొచ్చి అవి ఏ రకంగా తీయాలో అర్థమైతే లేదు. దీనిపై తగు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటూ ఈయన రామారావు గారి మీద ఏసీబీ ఎంక్వైరీ చేస్తారా, ప్రభుత్వం సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఫస్ట్ సస్పెండ్ చేసుకుంటూ ఈయన మీద యాక్షన్ తీసుకోగలని కోరుతున్నాను. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ बेशाख बुध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश माया देवी मंदिर के दर्शन और पूजा की। मिस्टर मोदी नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देउबा और इनकी अहलिया आरजू राना देउबा के साथ सुबह तकरीबन 10:30 बजे माया देवी मंदिर पहुँचे। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी वर्सा करार दिए गए इस मंदिर में मिस्टर मोदी ने दौरा किया और मंदिर के बारे में मालूमात हासिल की और माया देवी के आसार क़दीमा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और कुछ देर बैठकर मंतरों के दरमियान दुआ की। मंदिर में लामाओं ने दोनों वज़ीर आज़म और मोहतरमा देउबा को अंगवस्त्र पहनकर इस्तकबाल किया। मिस्टर मोदी और मिस्टर देउबा ने लामाओं को तहफ़ पेश किए। बाद अज़ां मिस्टर मोदी ने मंदिर के बाहर खुसूसी तालाब और बाग का दौरा किया और साल 2015 में इनकी तरफ से दिए गए बोधि दरख्त के पौधे पर गए और इसे पानी दिया। उत्तर प्रदेश के ज़िला वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान मस्जिद अहाते में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद मकामी अदालत ने ज़िला इंतज़ामिया को इस मुकाम को फौरी असर से सील करने की हिदायत दी है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पीर को जारी अपने हुक्म में वाराणसी के ज़िले मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया है कि वो इस मुकाम को सील कर दे जहां शिवलिंग मिला है। हुक्म में सील किए गए मुकाम पर किसी भी शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अदालत ने वाराणसी के DM पुलिस कमिश्नर और CRPF के वाराणसी वाक़े कमांडेंट को हुक्म दिया है कि जिस मुकाम को सील किया गया है इसको रिज़र्व व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है। जज ने हिंदू फरीक के वकील हरी शंकर जैन की दरख्वास्त पर ये फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में कहा गया है कि इंतज़ामिया के ज़रिए जो इक़दामात किए गए हैं इनके सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होगी। अदालत में वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पर कल समाअत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी सर्वे का काम पीर को मुकम्मिल हो गया, जिसके फ़ौरन बाद हिंदू फरीक की जानिब से इसके वकील हरी शंकर जैन ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की।
عرضی میں کہا گیا ہے کہ مسجد احاطے میں 16 مئی بروز پیر کو سروے کے دوران شیولنگ پایا گیا ہے۔ یہ اہم ثبوت ہے۔ عرضی میں عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ CRPF کے کمانڈنٹ کو حکم دے کہ اس مقام کو سیل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی وارانسی کے DM کو حکم دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے داخلے کی پابندی عائد کرے۔ ہندو فریق کی عرضی میں یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ مسجد میں صرف 20 مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں وضو کرنے سے فوراً روکا جائے۔ جسٹس دیواکر نے اس درخواست کی ضمن میں کہا کہ مسجد احاطے میں عدالت کی ہدایت پر ویڈیوگرافی سروے کا کام ہوا ہے۔ احاطے میں شیولنگ ملنے کے بعد اسے ریزرو کیا جانا ناگزیر ہے۔ عدالت نے کہا انصاف کا تقاضا ہے کہ مدعی کی عرضی قبول کی جائے۔ اتراکھنڈ میں 4 دھام یاترا کے آغاز سے اب تک 39 یاتریوں کی موت ہو چکی ہے۔ ریاست کے محکمہ صحت کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شیلیجا بھٹ نے بتایا کہ ان تمام اموات کی وجوہات میں ہائی بلڈ پریشر، دل کے مسائل اور پہاڑوں پر اونچائی کے ڈر، ماؤنٹین سکنس سے اور ہائٹ ریلیٹڈ پرابلم متعلق ہیں۔ اس سال اتراکھنڈ میں 4 دھام یاترا شروع ہوئے صرف 13 دن ہوئے ہیں۔ ایسے میں اتنی بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی موت سے صحت خدمات کی تیاریوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے بینک SBI نے ایک بار پھر MCLR فنڈز پر مبنی قرض کے معمولی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ نئی قیمتیں 15 مئی یعنی اتوار سے نافذ ہو گئی ہیں۔ اس مہینے میں بینک کی طرف سے MCLR میں یہ دوسری بار اضافہ ہوا ہے۔ بینک نے ہر مدت کے لیے 10 بیسس پوائنٹس یعنی 0.10% اضافہ کیا ہے۔ راتوں رات 1 ماہ اور 3 ماہ کا SBI اب 6.75% سے بڑھ کر 6.85% ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کے لیے MCLR 7.20%، 2 سال کے لیے اور 1 سال کے لیے 7.40% اور 3 سال کے لیے بڑھ کر 7.50% ہو گیا ہے۔ مہنگی شادیوں کے دور میں اتوار کو ہندوستان اور پاکستان بین الاقوامی سرحد پر ضلع باڑمیر میں مسلم معاشرے کی اجتماعی شادی کا پہلا پروگرام علاقے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ باڑمیر ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں ہرپالیا میں 50 جوڑوں نے ایک ساتھ نکاح قبول کیا۔ مسلم معاشرے کے اس پہلے اجتماعی شادی پروگرام میں بہت زبردست ہجوم دیکھنے کو ملا۔ عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد بھی نئے شادی شدہ جوڑوں کو نیک خواہشات دینے کے لیے پروگرام میں پہنچی تھی۔ شادیوں میں ہونے والی فضول خرچی کو روکنے کے لیے سرحدی باڑمیر میں مسلم کمیونٹی کے پہلے اجتماعی شادی پروگرام میں 50 جوڑوں نے ایک ساتھ نکاح قبول کیا۔ اس اجتماعی شادی پروگرام کی تیاریاں چھوٹے سے گاؤں ہرپالیا میں گزشتہ ماہ سے جاری تھی۔ اتوار کو یہ شادی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ قاضی سید نور اللہ شاہ بخاری نے تقریب میں 50 جوڑوں کا نکاح پڑھایا۔ اجتماعی شادی کے اس پروگرام میں آس پاس کے 40 دیہاتوں سے دلہے بارات کے ساتھ پہنچی تھی۔ دلہنیں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پہنچی تھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان چاہے تو ان کی جان کو لاحق مبینہ خطرات کے معاملے پر ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن عمران خان کے فراہم کردہ شواہد اور معلومات کا جائزہ لے کر آزادانہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جان کو ممکنہ خطرے سے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت عمران خان کے پاس ہے تو اسے وزارت داخلہ سے فی الفور شیئر کریں۔ حکومت اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان اپنی جان کو خطرے سے متعلق معلومات فراہم نہیں کرتے تو امریکی سازش کی طرح اس بیانیے کو بھی پولیٹیکل اسٹنٹ ہی تصور کیا جائے گا۔